عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ جی بچوں، ہم نے کل جس سبق کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان تھا پاکستان کے چند اہم تہوار، اور وہ ہے صفحہ نمبر 19 پر۔ ہم نے اس میں پاکستان میں منائے جانے والے اہم تہواروں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا، اور آغاز میں ہم نے لوک ورثہ کا میلہ تھا اس کے بارے میں جانا، اور پھر ہم نے میلہ مویشیاں کے بارے میں جانا جو کہ لاہور میں منعقد ہوتا ہے، اور اس کو ہم نے یہاں تک جہاں ہم نے ٹک کیا ہوا ہے ختم بھی کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو آگے پڑھنا شروع کریں گے۔ اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 21 پر آ جائیے، اور تیسرا ہے ہمارا تہوار شندور کا پولو تہوار۔ اس کا نام ہی تہوار ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، پولو جیسا کہ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک کھیل کا نام ہے، اور اس میں جو جوان ہوتے ہیں وہ گھوڑوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سٹک ہوتی ہے، اور وہ بال گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے ہی اس بال کو وہ ہٹ کرنا انہوں نے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک تصویر ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ اس تصویر میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ گھوڑے پر سوار ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں سٹک ہے۔ اس سٹک کی مدد سے وہ اس بال کو جو ہے وہ ہٹ کریں گے جو زمین پر ہے، اور وہ خود گھوڑے کے اوپر ہی بیٹھے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں مزید پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے۔ شندور کا خوبصورت اور دلربا علاقہ بھی ان میں شامل ہے۔ گلگت اور چترال کے درمیان شندور کا درہ قراقرم، ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے۔ اس درے میں پچھلے 800 سال سے پولو ایک روایتی کھیل کے طور پر معروف ہے، جہاں ہر سال 7 تا 9 جولائی گلگت اور چترال کی روایتی حریف ٹیموں کے مابین پولو میچ منعقد ہوتا ہے۔ پہلے اس کو یہاں تک ہم مکمل کر لیتے ہیں، تھوڑا سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم اگلا حصہ جو ہے وہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ تقریباً ایک طویل پیراگراف ہے جو سارے کا سارا جو ہے وہ شندور کے پولو تہوار کے بارے میں ہی ہے۔ تو آغاز میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں ان کو سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ علاقے بہت خوبصورت ہیں۔ بیٹا، آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے وہاں کی سیر بھی کی ہوگی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتنے خوبصورت علاقے ہیں۔ وہاں پر برف باری ہوتی ہے، وہاں پر پہاڑ ہیں، وہاں پر ندیاں ہیں، جھیلیں ہیں، ٹھیک ہے، اور رنگ رنگ کے پھول ہیں، اتنے خوبصورت پھول جو ان میدانی علاقوں میں نہیں پائے جاتے۔ تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ان علاقوں کی جو خوبصورتی ہے اس کی وجہ سے انہیں جنت سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیونکہ سیاح وہاں جانا پسند کرتے ہیں۔ سیاح کون ہوتا ہے؟ جو سیر کی غرض سے وہاں پر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے ملک کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور غیر ملکی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سیر کرنے کے لیے جو لوگ جانا چاہیں ان کے لیے یہ جگہ کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ شندور کا خوبصورت اور دلربا علاقہ بھی ان میں شامل ہے، اور جو شندور ہے، جس جگہ کا نام شندور ہے، وہ بھی بہت ہی خوبصورت اور دل کو لبھانے والا، دلربا، دل کو لبھانے والا، دل کو اچھا لگنے والا، جہاں جا کر دل جو ہے وہ خوش ہو جائے انسان کا، ایسا علاقہ ہے وہ بھی۔ گلگت اور چترال کے درمیان شندور کا درہ قراقرم، ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے۔ سنگم وہ جگہ جہاں پر کوئی چیز ملتی ہے، دریاؤں کا سنگم بھی ہو سکتا ہے، پہاڑی سلسلوں کا سنگم بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں پر دو دریا ملیں گے بیٹا، اسے ہم کہیں گے یہ دریاؤں کا سنگم ہے، اور اگر وہاں پر پہاڑی سلسلے مل رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے، یعنی کہ یہاں پر وہ مل رہے ہیں، ملاپ ہو رہا ہے ان کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گلگت اور چترال کے درمیان شندور کا درہ قراقرم، ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے، یعنی کہ شندور کا جو درہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر قراقرم کے پہاڑ، ہندوکش کے پہاڑ اور پامیر کے جو پہاڑی سلسلے ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس درے میں پچھلے 800 سال سے پولو ایک روایتی کھیل کے طور پر معروف ہے، مقبول ہے، پسند کیا جاتا ہے، مشہور ہے،
اور کتنے عرصے سے؟ 800 سال سے. 1-2 سال کی بات نہیں ہو رہی بیٹا، یہ 800 سال، بہت طویل عرصہ، جہاں ہر سال 7 تا 9 جولائی گلگت اور چترال کے روایتی حریفوں کے مابین. روایتی حریف کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے ہوں، جن ایک روایت بن جائیں، جو ایک مثال بن جائیں کہ ان دونوں نے تو آمنے سامنے آنا ہی ہے. اور ان کے مابین درمیان، مابین کا مطلب ہوتا ہے درمیان، پولو میچ جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے. یعنی کہ 800 سال سے 7 تا 9 جولائی گلگت اور چترال کی جو ٹیمیں ہیں ان کا لازمی میچ ہوتا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے. اور یہ ان میں سے کبھی گلگت جیت جاتا ہے، کبھی چترال جیت جاتا ہے، ٹھیک ہے. شندور سمندر کی سطح سے 3738 میٹر کی بلندی پر واقع ہے. شندور کا جو علاقہ ہے وہ سمندر کی سطح سے 3738 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، یعنی کہ بہت زیادہ بلند ہے. اس لیے اسے دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ قرار دیا گیا ہے. دنیا کا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ کون سا ہے تو کون سا ہوگا؟ جی جلدی جلدی بتائیں مجھے. شندور کا پولو گراؤنڈ بیٹا. اس میچ کو دیکھنے کے لیے نہ صرف پورے ملک سے لوگ جمع ہوتے ہیں بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں کے سیاح بھی پورے ذوق و شوق کے ساتھ یہ میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. جی، یہاں پر نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے لوگ آئیں اور اس میچ کو دیکھیں، بلکہ پوری دنیا میں یہ مشہور ہے کہ یہ میچ دیکھنے لائق ہے. اس میں بہت جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے کھیلا جاتا ہے اور بہت مشہور ہے. اور یہاں پر 2 روایتی جو حریف ہیں وہ ہر سال یہاں پر آتے ہیں اور میچ کھیلتے ہیں. تو ہر بندے کو یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ میں جا کر یہ میچ دیکھوں کہ اس دفعہ یہ میچ کون جیتتا ہے. آگے چلتے ہیں. میلے میں پولو میچ کے علاوہ کوہ پیمائی، قریبی ندیوں اور دریاؤں میں سے مچھلی کے شکار اور گھوڑ سواری کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں. گلگت بلتستان کے فنکار اور دستکار بھی اس میلے میں شریک ہو کر اس کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں. گھریلو دستکاریوں کی نمائش ہوتی ہے. پوشاکوں، شالوں اور کپڑوں پر کڑھائی کا نفیس اور نازک کام اس علاقے کے لوگوں کے ذوق جمال اور ان کی محنت اور جفاکشی کو ظاہر کرتا ہے. شمالی علاقہ جات کی موسیقی اور ان کے مخصوص رقص بھی میلے کی دلچسپی کو بڑھاتے ہیں. جی، مشکل الفاظ ہیں جی اس میں سے. کوہ پیمائی، کوہ پیمائی ہوتی ہے پہاڑوں پہ چڑھنا. گلگت بلتستان جو ہے یہ علاقوں کے نام ہیں. دستکار ہوتے ہیں جو ہاتھ سے کام کرنے والے ہوتے ہیں. اضافہ ہوتا ہے بڑھانا. نمائش ہوتی ہے دکھاوا. ذوق جمال، خوبصورتی کو دیکھنے کی حس. ذوق جمال، خوبصورتی کو دیکھنے کی حس. محنت اور جفاکشی، محنت کرنے والے جو جفاکش ہوتے ہیں. جی، مشکل الفاظ کے معنی لکھ لیے. چلیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین بھی کر دوں. میلے میں جو پولو میچ کے علاوہ کیا کیا وہاں پر ہوتا ہے؟ پہاڑوں پہ چڑھنے کا مقابلہ ہوتا ہے. کون زیادہ تیزی سے چڑھے گا، سب سے پہلے پہاڑ پر چڑھ جائے گا. پھر وہ جو قریبی کی ندیاں ہیں اور دریا ہیں ان میں سے مچھلی کے شکار کا بھی ایک مقابلہ ہوتا ہے. پھر گھوڑ سواری کے مقابلے ہوتے ہیں. اور جب یہ مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان مقابلوں میں لوگ جو ہیں وہ ذوق و شوق سے اور دلچسپی سے جو ہے نا وہ حصہ بھی لیتے ہیں. اور جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو شاباش دیتے ہیں. جیتنے والے کے لیے پھر انعامات بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر پھر گلگت بلتستان کے جو فنکار ہیں اور جو ہاتھ سے کام کرنے والے دستکار ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. وہ آ کر اپنے جو سامان ہوتا ہے اس کی نمائش لگاتے ہیں. پھر یہاں پر گھریلو دستکاریوں کی جو نمائش لگائی جاتی ہے، یعنی کہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اسٹال لگا کر، اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک میز لگایا، اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو چیزیں ہیں پھر یا تاریں باندھ لی یا اس طرح سے کر کے وہ اپنی جو چیزیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں نا وہ لوگوں کے لیے مطلب خوبصورت انداز میں سجا کے رکھتے ہیں تاکہ لوگ آئیں، دیکھیں، پسند کریں اور ان کو خرید کر لے جائیں. پھر وہاں پر پوشاکیں ہوتی ہیں، یعنی کہ قمیضیں ہوتی ہیں، مطلب جن کے اوپر کڑھائی ہوئی بھی ہوتی ہے. ان کے مخصوص علاقوں کے جو لباس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. شالیں ہوتی ہیں
اور پھر وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو آ کر دیکھتے ہیں کہ جی اتنا خوبصورت، اتنا نفیس، اتنا نازک جو ہے وہ کام ہوا ہے ہاتھ سے. تو پھر وہ جو لوگ دیکھنے آتے ہیں ان کو ظاہر ہے ان کے اندر یہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس کو خریدیں بھی. وہ ان کو خریدتے بھی ہیں اور پھر اس طریقے سے وہ چیزیں ان کی بکتی ہیں اور ان کا جو کاروبار ہے وہ فروغ پاتا ہے. اور پھر شمالی علاقہ جات کی جو موسیقی ہوتی ہے، ان کا گانا بجانا، وہ بھی ایک طرح سے مخصوص ہے. وہ عام طور پر یہاں اس ایریا میں، میدانی علاقوں میں نہیں گایا اور بجایا جاتا. تو وہ بھی لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے اور دلچسپی کا باعث ہوتا ہے. پھر ہے جی نمبر 4 پر سبی میلہ. ٹھیک ہے، یہ ہمارا چوتھا اور آخری میلہ ہے. سبی درائے بولان کے دہانے پر آباد ایک قدیم شہر ہے. یہ شہر کوئٹہ سے 3 گھنٹے کی مسافت پر جنوب مشرق کی طرف ہے. یہاں ہر سال 15 فروری کو ایک شاندار ثقافتی میلہ منعقد ہوتا ہے. پاکستان کے قومی تہواروں اور میلوں میں سبی میلہ بھی اپنی مقبولیت کے باعث نمایاں مقام رکھتا ہے. اس میلے کی روایت بھی 1 صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے. یہ میلہ پہلی بار 1885 میں منعقد ہوا. اس میلے میں پورے پاکستان سے شائقین اکٹھے ہوتے ہیں. اعلیٰ نسل کے جانوروں کی نمائش اور مختلف ثقافتی پروگرام اس میلے کی رونق اور دلکشی کو بڑھاتے ہیں. میلے میں قبائلی ملبوسات اور دستکاریوں کی نمائش بھی ہوتی ہے اور مخصوص علاقائی رقص اور ناچ بھی پیش کیے جاتے ہیں. جی بچوں، تو سبی میلے کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ جو ہے درہ بولان کے دہانے پر آباد ایک قدیم شہر ہے. سبی خود کیا ہے؟ ایک شہر کا نام. سبی ایک ایسے شہر کا نام ہے جو درہ بولان کے دہانے پر جو ہے وہ آباد ہے. یہ شہر کوئٹہ سے 3 گھنٹے کی مسافت، یعنی کہ 3 گھنٹے ہم کوئٹہ سے چلنے کے بعد 3 گھنٹے سفر کرتے رہے. مسافت ہوتا ہے نا سفر کرنا. اگر ہم کوئٹہ سے نکلے اپنی گاڑی پر اور ہم 3 گھنٹے تک گاڑی چلاتے رہیں تو پھر اگر ہم جنوب مشرق کی طرف جا رہے ہیں تو تب ہم جا کر سبی میں پہنچیں گے. ٹھیک ہے، یہاں جو ہے وہ ہر سال 15 فروری کو، یہاں بھی آپ نے دیکھا نا تاریخ جو ہے وہ یہاں پہ بھی جو تھی وہ فکس تھی کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک ہونا ہے. اسی طریقے سے یہاں بھی تاریخ بتائی گئی ہے کہ 15 فروری کو ہونا ہے ہر سال. اور یہ بہت شاندار ہوتا ہے، بہت لاجواب ہوتا ہے. اور پاکستان کے قومی تہواروں اور میلوں میں سبی میلہ جو ہے وہ اپنی مقبولیت کے باعث نمایاں مقام رکھتا ہے. یعنی کہ یہ بھی ایک انتہائی مقبول، مشہور اور لوگوں کا پسندیدہ میلہ ہے اور اس کی ایک اپنی جگہ ہے. یہ نہیں ہے کہ چندور کا جو میلہ ہے وہ زیادہ مشہور ہوگا یا میلہ مویشیاں زیادہ مشہور ہے. اس میلے کی ایک اپنی اہمیت ہے. اس میلے کی روایت بھی 1 صدی سے زیادہ ہے. اب یہ بھی 1 صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ یہ میلہ لگتا ہے اور انہی تاریخوں میں لگتا ہے اور محیط پھیلا ہوا. ٹھیک ہے، اس 1 صدی سے زیادہ عرصے پر پھیلی ہوئی ہے کہ 1 صدی سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اس میلے کو لگتے ہوئے. یہ میلہ پہلی بار 1885 میں لگا تھا جی. ٹھیک ہے، منعقد ہوا تھا، سجایا گیا تھا، اس کا انعقاد کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس میلے میں پورے پاکستان سے شائقین شائق کی جمع یعنی کہ شوق رکھنے والا، اعلیٰ نسل کے جانوروں کی نمائش ہوتی ہے وہاں پر. اور پھر یہاں پہ ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میلے کے اندر رونق اور دلکشی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لوگ جو ہیں وہ بہت اس میں دلچسپی لیتے ہیں. میلے میں قبائلی ملبوسات اور دستکاریوں کی بھی نمائش ہوتی ہے. جو مختلف قبائل کے جو ملبوسات ہوتے ہیں، مخصوص ملبوسات، کہ یہ قبیلہ اس طرح کے کپڑے پہنتا ہے، یہ قبیلہ اس طرح کے کپڑے پہنتا ہے، تو وہ جو ملبوسات ہوتے ہیں وہ وہاں پر ان کی نمائش ہوتی ہے اور لوگ ان کو بڑے شوق سے خریدتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے اسکول میں جب ہوتا ہے فینسی ڈریس شو تو آپ نے دیکھا نا، کسی نے بلوچی ڈریس پہنا ہوتا ہے، کسی نے پنجابی سوٹ پہنا ہوتا ہے اور کسی نے جو ہے وہ سندھی اور پھر خیبر پختونخوا کا، یعنی کہ کوئی سندھی بنا ہوتا ہے، کوئی بلوچی، کوئی پنجابی. ٹھیک ہے، اس طرح جب سارے لوگوں نے جب وہ کردار کرنا ہوتا ہے تو وہ ویسے ہی کپڑے پہنتے ہیں. تو اس طرح کے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں یہاں پہ آرام سے مل جاتے ہیں. وہ وہاں کے جو مخصوص رقص ہے یعنی کہ ناچ ہے وہ بھی وہاں پر پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اتنی دور دور سے آئے ہوئے یہ میلہ دیکھنے کے لیے تو ان کی دلچسپی قائم رہے، وہ خوش ہوں اور اپنے وقت کو اچھے سے وہاں پر گزاریں. بقا آخری پیراگراف ہے جی. ان علاقائی اور قومی تہواروں کے علاوہ بھی میلے اور تہوار منعقد ہوتے ہیں. بزرگان دین اور صوفیاء کرام کے مزاروں پر
سالانہ عرسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان عرسوں کے موقعوں پر بھی مختلف تقریبات منعقد ہوتی ہیں، جن میں دور و نزدیک سے لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوتی ہے۔ ان تہواروں اور میلوں میں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع بھی میسر آتا ہے اور ایک دوسرے کے طور طریقوں اور رسم و رواج سے بھی آشنا ہوتے ہیں۔ وہ بتا یہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ مخصوص میلے ہیں جو ہر سال منعقد ہوتے ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ میلے ہیں جو ہر سال ہی منعقد ہوتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہیں، اور وہ کس طریقے سے کہ وہ بزرگان دین اور صوفیاء کرام کے مزاروں پر سالانہ عرس جو ہوتے ہیں ان کو وہ ایک طرح سے میلے کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا جو انعقاد ہوتا ہے ان کو جب منعقد کیا جاتا ہے تو وہ بھی ایک میلے کی ہی صورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے لاہور میں دادا دربار پر سالانہ عرس ہوتا ہے تو کتنے دن تک وہ جاری رہتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے مختلف علاقوں کے مختلف جو ہیں وہ بزرگان دین ایسے ہیں جن کے مزاروں کے اوپر جو ہے وہ عرس کا سماں ہوتا ہے، اور ہر سال وہ منعقد ہوتا ہے، اور ہر سال جو زائرین ہیں جو جاتے ہیں وہ وہاں پر، اور فاتحہ خوانی ہوتی ہے، وہاں پر میلہ ہوتا ہے، وہاں پر لنگر بھی بٹتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہوتا ہے مختلف جگہوں پر۔ تو وہ جو یہ عرس ہوتے ہیں اور یہ جو موقع ہوتے ہیں یہ بھی لوگوں کو قریب لانے کا باعث بنتے ہیں۔ بہت دور دور سے لوگ ان علاقوں میں آتے ہیں۔ اگر ہم مثال دیں، اگر دادا دربار کی ہی مثال لے لیں، وہ لاہور میں منعقد ہو رہا ہے اور وہاں پر لاہور کے علاوہ پورے پاکستان سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کے جو طور طریقے ہیں رہنے کے، زندگی گزارنے کے، وہ جان پاتے ہیں، ایک دوسرے کے رسم و رواج کے بارے میں جان پاتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کے جو ہے نا ایک دوسرے کے وہ قریب آ جاتے ہیں۔ یہاں سے بیٹا پھر نئی راہیں نکلتی ہیں کاروبار کی بھی اور باقی چیزوں کی بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ جو میلے ٹھیلے ہوتے ہیں یہ پاکستان کی ثقافت کا حصہ ہیں اور پاکستان میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، اور ایسا ہے کہ یہ میلے، یہ عرس اور اس طرح کے جو تقریبات ہیں یہ ہمارے رسم و رواج کا ایک لازمی اور بہت اہم حصہ ہیں۔ تو اس طرح ہمارا یہ سبق بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ بھی آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے سوال جواب ہیں۔ پاکستان کی تہذیب و ثقافت کیسی ہے؟ جی، یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ پاکستان کی تہذیب و ثقافت ایک رنگا رنگ گلدستے کی طرح ہے۔ یہاں پر ہمیں دوسرے پیراگراف میں اس کا جواب مل جاتا ہے۔ جب ہم اس کو ڈھونڈنے نکلیں تو دوسرے پیراگراف میں ہمیں اس کا جواب ملتا ہے کہ پاکستان کی تہذیب و ثقافت ایک رنگا رنگ گلدستے کی مانند ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، صفحہ الٹ لیجیے بیٹا۔ لوک ورثہ کے میلے میں کون سی اشیاء کی نمائش ہوتی ہے؟ یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا جب آپ لوک ورثہ کا میلہ ہم نے جہاں پر پڑھا تھا اس صفحے پر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو پیچھے آنا پڑے گا صفحہ نمبر 20 پہ۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ اس میلے میں، یہاں سے اس کا آغاز ہوگا، اس میلے میں رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام ہوتا ہے۔ پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جواب ہم کچھ اس طریقے سے لکھیں گے کہ لوک ورثہ کے میلے میں گھریلو صنعتوں اور دستکاریوں کی نمائش ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کوئی سے 4 مذہبی تہواروں کے نام لکھیں۔ یہ تو آپ اگر صفحہ نہ بھی الٹیں تب بھی آپ کو آتا ہوگا، تو بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں شب برات، شب معراج، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو اس کو آپ ایک مکمل جملے کی صورت میں لکھیں گے کہ ہمارے 4 مذہبی تہواروں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: شب برات، شب معراج، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ شندور کا محل وقوع بیان کریں۔ یہ ہم نے جب شندور کا میلہ پڑھا تھا تو اس میں ہمیں بتایا گیا تھا نا کہ وہ کہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب ہمیں یہاں سے ملے گا۔ آپ لوگوں کو شندور کا پولو تہوار والا مل گیا پیراگراف؟ اس میں آپ آئیے، گلگت اور چترال، تیسری لائن کے آغاز سے شروع کریں۔ گلگت اور چترال کے درمیان شندور کا درہ کراکرم، ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا جواب ہو جائے گا۔ پھر آگے چلیں۔
سمندر کی سطح سے شندور کی بلندی کتنی ہے، یہ بھی ہمیں یہیں سے معلوم ہوگا. یہاں پر آ جائیے. شندور سمندر کی سطح سے 3738 میٹر کی بلندی پر واقع ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہے. اور اسے ہم سلیقے سے کیسے لکھیں گے؟ ہم لکھیں گے کہ سمندر کی سطح سے شندور کی بلندی 3738 میٹر بلند ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 ہے، پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں اور اس کے لیے ہم ٹک کا نشان لگائیں گے. ٹھیک ہے. پاکستان کی تہذیب و ثقافت کی مثال ہے ایک پھول کی، ایک رنگا رنگ گلدستے کی، ایک ہری بھری گھاس کی یا خوبصورت درخت کی. ایک رنگا رنگ گلدستے کے دوسرے آپشن کے اوپر ٹک کیجئے. پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے. کس نے؟ یہ سارے آپشنز پڑھیے. اسلامی نظریے نے. چوتھا آپشن ٹک ہے. پھر ہے جی، لوک ورثہ کا میلہ شہرت کا حامل ہے، علاقائی، ملکی، صوبائی یا عالمی. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے نا. پاکستان بنیادی طور پر کون سا ملک ہے؟ یہاں پر ہم نے یہ بتانا ہے صنعتی، تفریحی، ساحلی یا زرعی کو ٹک کیجیے. پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں منعقد ہوتا ہے فروری کے آخری ہفتے میں. یہ ہے ہمارا رائٹ آپشن. اگلے صفحے پر آ جائیے. لوک ورثہ کے زیر اہتمام میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے. کہاں پر؟ اسلام آباد میں. ٹھیک ہے، اسلام آباد میں ہوتا ہے نا لوک ورثہ. پاکستان کا دل کہا جاتا ہے کسے؟ لاہور کو. ہر سال سیبی میلے کا انعقاد ہوتا ہے. کب ہوتا ہے یہ؟ 15 فروری کو. ٹھیک ہے، سب نے مارک کر لیا؟ پینسل استعمال کر رہے ہیں نا، پین تو نہیں یوز کر رہا کوئی؟ بہت غلط بات، پین استعمال نہیں کرنا. چلیں جی، سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں بھی استعمال کریں. ٹھیک ہے. مسافت، فاصلہ. مویشی، جانور. محیط، پھیلا ہوا. پینسل سے نا اوپر ہی لکھتے جائیں ابھی. ٹھیک ہے، اور بعد میں پھر نیٹ کر لیجیے گا کاپی پہ. نمائش، دکھاوا. فروغ، پھیلانا. دستکاری، ہاتھ سے کام کرنا. اب معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اب آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں اور وہ جملے آپ نے مجھے بتانے بھی ہیں. درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں. اس کا فارمولہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے نا، اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم اس کو الگ کریں گے. جیسے کہ ثقافت ہوتی ہے، رقص کیا جاتا ہے، تو ثقافت مؤنث، رقص مذکر. محیط ہوتا ہے، مزار ہوتا ہے، عرس منایا جاتا ہے. تہذیب ہوتی ہے، روایت ہوتی ہے، تو گویا، تہذیب، روایت. ٹھیک ہے، مؤنث ہو گئی اور مزار اور عرس مذکر. سوال نمبر 5 دیکھیے بیٹا. سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. جی، سبی درائے بولان کے دہانے پر ایک شہر ہے. ٹھیک ہے، بولان آئے گا یہاں پر، آپ بولان لکھیں گے خالی جگہ پہ. سبی درائے بولان کے دہانے پر آباد ایک شہر ہے. لکھ لیا آپ نے. پاکستان کی اکثریت زراعت کے شعبے سے منسلک ہے. ہم زرعی ملک ہیں نا، تو اکثریت جو ہے وہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہے. رات کے وقت آتش بازی کا مظاہرہ میلہ مویشیوں کو چار چاند لگا دیتا ہے. یہی پڑھا تھا نا ہم نے. لکھیں شاباش، آتش بازی. شندور میں پولو کا کھیل 800 سال سے معروف ہے. 800 سال. سبی میلے کی روایت 1 صدی سے زائد عرصے پر محیط ہے. یہ بھی ہو گیا. چلیں ابھی ہم اگلا سوال کرتے ہیں. سوال نمبر 6، درج ذیل محاورات و تراکیب کا مفہوم واضح کریں. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو انہوں نے الفاظ دیے ہیں، جو محاورات دیے ہیں، ان کا آپ نے مطلب بتانا ہے. اس میں الفاظ انہوں نے دیے ہوئے ہیں: ایک لڑی میں پرونا، چار چاند لگانا، نمایاں مقام حاصل کرنا، شہرت حاصل کرنا اور اشتراک عمل. یہ وہ سارے الفاظ ہیں جن کے معنی میں آپ کو بتا چکی ہوں، تو ان کو آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے. سوال نمبر 7 ہے جی، سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. کالم الف میں کچھ الفاظ ہیں، کچھ الفاظ کالم بے میں ہیں، اور پینسل ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم نے ان کو ملانا ہے. ٹھیک ہے.
جیسے میں آپ کو ملا کے دکھا رہی ہوں نا، شندور کو پولو میچ، میلہ مویشیاں، اعلیٰ نسل کے جانور، شب بارات، ایک مذہبی تہوار. اسی طریقے سے پینسل سے آپ ملاتے جائیں. لوک ورثہ میلہ اسلام آباد، پاکستانی تہذیب و ثقافت ایک رنگا رنگ گلدستہ، صوفیہ کے مزار، عرس اور میلے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو کالم ہے وہ مکمل ہو گیا. سوال نمبر 8، اس میں کافی سارے سوال آپ کو دیے ہوئے ہیں. سوال نمبر 8 میں انہوں نے کہا ہے جی درج ذیل الفاظ میں سے واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں. جی بیٹا آپ نے کالم ڈرا کیا کاپی کے اوپر، ٹھیک ہے، لائنز لگا لی، واحد جمع جمع واحد یوں لکھتے جائیے. اور پھر جو الفاظ واحد ہوں گے وہ واحد والے کالم میں لکھ لیجیے گا، اور جو جمع ہوں گے ان کو جمع والے کالم میں لکھیے گا. ٹھیک ہے، پہلا کام یہ. دوسرا کام واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھنی ہے، وہ میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں یہاں پر. ملک، ممالک، جلدی جلدی لکھتے جائیں. مقاصد، مقصد علیحدہ آپ نے خود کرنا ہے. ذریعہ، ذرائع. قبیلہ، قبائل. لباس، ملبوسات. صوفیہ، صوفی. سوال نمبر 9 ہے سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں، یعنی کہ یوں ہم نے ٹک کا نشان لگانا ہے. الف ہے جی لوک ورثہ کے میلے میں 30 سے زائد ممالک کے دستکار شریک ہوتے ہیں. غلط، یہ غلط ہے. پاکستانی تہذیب کو بنانے اور سنوارنے میں اسلامی تہواروں کا بڑا اہم کردار ہے، یہ بالکل درست بات ہے. قومی اور علاقائی تہوار لوگوں میں محبت کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں، بالکل درست ہے. ملتے ہیں جب بات کرتے ہیں تو وہ قریب آتے ہیں. شندور کا پولو گراؤنڈ دنیا کا دوسرا بلند ترین گراؤنڈ ہے، یہ غلط بات ہے. ہمارا گراؤنڈ نمبر 1 پہ ہے. میلے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں، بالکل درست. شندور میں ہر سال گلگت اور بلتستان کی روایتی حریف ٹیموں کے مابین پولو میچ منعقد ہوتا ہے، یہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ درست جواب نہیں ہے. جی بیٹا یہاں تک ہم نے مشق مکمل کر لی. ٹھیک ہے، ہم نے سبق مکمل کر لیا، ہم نے مشق مکمل کر لی، سوالوں کے جوابات کر لیے، سبجیکٹیو بھی کر لیا، آبجیکٹیو بھی کر لیا. اب آپ کی باری ہے کاپی پکڑنے کی. کاپی لے لیجئے، اپنے سارا مشقی کام جو ہے وہ مکمل کیجئے. سبق کا عنوان لکھیے، حاشیہ لگائیے، تاریخ ڈالیے، اور پھر اب کام کا آغاز کر دیجئے. الفاظ میں نے لکھیے، سوالوں کے جوابات لکھیے، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ سارا کام اور کاپی ورک مکمل کر لیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا بھی بہت خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلے سبق میں. اللہ حافظ.